عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے گئے اے ابو بکر میں نے عثمان کو سلام کیا لیکن عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی جناب ابو بکر بڑے جہاں دیدہ انسان تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے، انتہائی نرمیاں ان کے دل میں اور ان کے فیصلوں میں ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی عثمان غنی تشریف لائے، عثمان غنی سے یہ نہیں کہا اے عثمان عمر نے تم کو سلام کیا تھا، تم نے عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا، ایسے لٹ نہیں مارا بلکہ سوال کرتے گئے اے عثمان جس وقت عمر نے تم کو سلام کیا تھا تم کن سوچوں میں گم تھے کہ تم عمر کے سلام کا جواب نہیں دے سکے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے گئے اے امیر المؤمنین، اے اللہ کے رسول کے ساتھی، اے اللہ کے رسول کے صحابی، اے ابو بکر آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر کے سوال کے جواب میں عمر کے حوالے سے یہ جواب دیا۔ عثمان غنی نے جب عمر گزرے انہوں نے سلام کیا۔ اللہ اکبر، خلیفۃ المسلمین، مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میرے پاس سے عمر کب گزرے گئے، مجھے نہیں معلوم کیوں، کس لیے، وجہ کیا تھی، کیا سوچ رہے تھے، کن سوچوں میں گم تھے۔ ان کو معلوم تھا اللہ اکبر، صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی اذان ہوتے ہی مسجد میں آتے تھے، نمازوں میں غیر حاضری نہیں ہوتی تھی۔ اگر ان صحابہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مسجد میں غیر حاضر ہوتا تو ان صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا یا تو یہ سفر پہ گیا ہوا ہے یا اللہ نہ کرے کسی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے، یہ نماز کے لیے اس لیے مسجد میں نہیں آیا ہے۔ صحابہ کرام مسجد میں نہ آنے والے کی عیادت کرنے کے لیے گھر میں پہنچ جاتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک دوسرے سے غلطی کا امکان بہت کم ہے، یہ سارے عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں اور اعمال کرنے میں اتنی جستجو پیدا ہوتی ہے ان کی زندگیوں میں، کوئی بھی کوتاہی ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ ابو بکر صدیق نے جب سوال کیا تو عثمان غنی نے کہا امیر المومنین بات تو سچ تو یہی ہے کہ میں سوچ رہا تھا اس موقع پر، یاد دلایا نا فلاں موقع پر فلاں وقت کہاں تھے تم، فلاں جگہ پہ تھے، ابو عمر وہاں سے گزرے، کہا مجھے نہیں پتا چلا کہ عمر نے مجھے سلام کیا، اور اگر پتہ چلتا تو عثمان، اگر عمر سلام نہ بھی کرتے نا تو عثمان آگے بڑھ کے خود ان کو سلام کر لے۔ نبی کی تعلیم، تربیت یہ ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی اگر سلام نہ کرے نا تو ہم کہتے ہیں یار جانے دو، اچھا ہے نہیں دیکھا اس نے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، دو باتیں کرے گا، شاید قرضہ مانگ لے، شاید مدد مانگ لے، شاید اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھ دے، وقت ضائع کرے گا۔ ہماری اپنی مصیبتیں، مشکلات، جھمیلے کم ہیں کہ میں اس کی بیٹھ کر سنوں۔ اس موقع پر کسی کے دکھ اور کسی کی تکلیف میں اس کی باتوں کو سننا بھی خدا کی قسم عبادت ہے، شاید اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ جہاں سنانا جانتے ہیں نا تو کچھ سننا بھی جانی ہے، کچھ سننے کی عادت بھی ڈالی ہے۔ اپنے غم ہوئے تو سب میں ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، دوسرے کے غم ہو تو اس کو سننے کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہیں۔ یہ محبتیں بڑھاتا ہے یہ عمل۔ سامنے والا اللہ اکبر کہے گا، اگرچہ آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے لیکن وہ یہ ضرور کہے گا کہ یار میں تکلیف میں تھا، میں پریشانی میں تھا، میری ساری باتیں یہ بیٹھ کے سنتا تھا، مجھے دلاسے دیتا تھا۔ اللہ اکبر، رحم کی اللہ سے اپیل کرتا تھا، اللہ اکبر، اللہ سے میرے حق میں دعائیں کرتا تھا۔ دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، اگر محبتیں ہیں تو وہ محبتیں بڑھیں گی، اور اللہ اکبر یہ صرف میری اور آپ کی دنیا کی کامیابی کا سبب نہیں ہوگا بلکہ آخرت کی بھی کامیابی کا سبب۔ اگر اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا تو میں اس سے جو محبت کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرے گا، مجھے بھی جنت میں داخل کرے گا۔
یہ ہے محبت، پیار۔ کہا امیر المومنین میں سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول سے سوال کروں کہ اللہ کے رسول نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں؟ ان کی سوچیں دیکھیں۔ ہم لوگ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو سوچنے کا حق ہے، پلان کرنے کا حق ہے، حکمت عملیوں کو اختیار کرنے کا حق ہے، نقصان جو ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کا حق ہے۔ انسان سوچ بھی سکتا ہے، عمل بھی کر سکتا ہے، مشورے بھی دنیا کے حوالے سے لے سکتا ہے، لیکن ان کی جہاں عثمان غنی کے پاس مال کم تھا، کتنا بڑا تاجر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ اکبر، جہاد کا موقع ہے، دیگر مواقع ہے، نبی علیہ السلام سوال کرتے ہیں بیت المال میں مجاہدین کے لیے، میدان عمل اور مقتل قتال کے لیے، جہاد کے لیے ضرورت ہے، یا دیگر مواقعوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام بھیج دیا کرتے تھے۔ کوئی سائل آتا، اللہ کے رسول فرماتے جاؤ عثمان سے کہو محمد علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے، تو میری ضرورت کو پورا کر۔ عثمان جتنے اونٹ کھڑے ہوتے کہ جاؤ یہ سب کے سب لے جاؤ، لے جاؤ، یہ سب اللہ کے رسول نے بھیجا۔ 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ نبی علیہ السلام کے حکم پر اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے کہنے پر چاندی اور سونے کی اشرفیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں اپنی آستین میں ایسے چھپا کے لاتے، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے دامن میں ڈالتے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں ایسے ان اشرفیوں کو اٹھاتے، کہا اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو اللہ نے جنت کو اس پر واجب کر دیا۔ اتنا بڑا انسان، اور سوچ کیا رہا؟ خوشخبریاں مل چکی ہے، نبی دنیا سے چلے گئے، جنت کا نام، عثمان کا نام لے کر جہاں ابو بکر صدیق کو جنت کی بشارت دی ہے، جہاں عمر فاروق کو جنت کی بشارت دی ہے، وہاں عثمان غنی کا نام لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لیکن سوچیں کیا ہے؟ ابو بکر پوچھتے کیا سوچ رہے تھے؟ کہا سوچ میری یہ تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، اور آپ کی زندگی حیات طیبہ میں سوچتا رہا کہ میں محبوب سے سوال کروں کہ کامیابی کس میں ہے، نجات کس میں ہے۔ میں یہ سوال نہ کر سکا، جیسے ہی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا میں بھول جاتا تھا، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابشر، پریشان نہ ہو، خوشخبری ہے تیرے لیے، بشارت ہے تیرے لیے، جو سوال تو اللہ کے رسول سے کرنا چاہتا تھا میں ابو بکر وہ سوال اللہ کے رسول سے کر چکا ہوں۔ ہر موقع پر ابو بکر آگے نکل جاتے تھے۔ اللہ اکبر، آج دنیا والے جتنی مخالفت کرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو خلیفہ ثالث ہے نا، خلیفہ ثانی عمر فاروق بھی آگے نکلنا چاہتے تھے، لیکن عمر سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکے۔ آخر مجبور ہو گئے کہ ابو بکر ہے، ابو بکر صدیق ہے، رب نے اس کو جو مقام دے دیا ہے، دنیا والے سارے مل کر بھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہنے کو کیا ہوتا؟ تیری زبان ہے، کچھ بھی بول دے، کچھ بھی بک دے، کچھ بھی اول فول اپنی زبان پہ لیا ادا کر، تیری زبان ہے نا، فیصلے تو قیامت کے دن ہونے ہیں۔ کہا میں وہ سوال کر چکا ہوں۔ کہا جب آپ نے سوال کیا تو کیا جواب دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، نجات اس میں ہے، اس دعوت میں ہے، اس کلمے میں ہے۔ اللہ اکبر، جس کلمے کی دعوت میں نے اپنے چچا ابو طالب کو دی تھی، لیکن میرا چچا اللہ اکبر اس کلمے اور اس دعوت کو قبول نہ کر سکا۔ اگر دنیا میں اگر کوئی اس کلمے کو قبول کرتا ہے، اس کے مطابق اس کا عمل اور عقیدہ ہوگا، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرے گا اور باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرے گا، اگر کوئی شخص دنیا میں ہے، اللہ کی طرف سے اس کو، نبی کی طرف سے جنت کا اسے سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے نجات، اس کے لیے کامیابی۔ لیکن کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سلام کا جواب نہیں ملا تو وہ اپنے راستوں پر چل دیے، اپنے دل میں بٹھا لیا؟ بغض، عداوت اور کینہ یہ ساری چیزیں چلتی رہی؟ نہیں، فوراً اس مسئلے کے حل کے لیے خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے عرض کی، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے مسئلے کا حل پیش کر دیجیے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ آئیے نا ہم بھی ایسے مسئلے حل کریں، زندگیوں میں کبھی بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا،
اگر ہم مسئلوں کو لے کے چلتے رہیں گے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام نہیں کریں گے، ہماری زندگیوں میں چھوٹوں کے لیے شفقت نہیں ہوگی، ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں ہوگا، ادب اور احترام اگر میری اور آپ کی زندگیوں میں نہیں ہوگا تو کچھ بھی مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ محبت کرنا سیکھیے، اور پھر محبت کے بدلے میں نا محبت ملتی ہے، پیار کے بدلے میں پیار ملتا ہے، نفرت کے بدلے میں نفرتیں ہی ملتی ہے۔ پھر شیطان ان نفرتوں کے اندر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی دو مومن مسلمان کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، لڑائیاں ہو جائے، جھگڑے ہو جائیں، آج ہماری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ ہم ان جھگڑوں اور تنازعوں کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کردار ادا کرتے ہیں، اس کو اس کی لگا دی، اس کو اس کی لگا دی، جناب مرچ مسالے ملا کر جو ہے نفرتوں کو بھرا جاتا ہے، نفرتوں کو عام کیا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی دو مسلمان، دو مومن آپس میں لڑ جائیں، اختلاف ہو جائے، تو ویسے تو اللہ نے جھوٹ بولنے کی بڑی سخت ممانعت فرمائی ہے، انبیاء نے ہر دور میں اپنے اپنے ادوار کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے سچائی کا حکم دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اللہ اکبر حکم بھی یہی دیتے تھے کہ میری امت کے لوگوں تم نے سچ بولنا ہے۔ اس کی گواہی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہرقل نے یہ سوال کیا کہ تمہارے نبی علیہ السلام محمد نامی، حالانکہ تمہارے نہیں مکہ میں آنے والے محمد علیہ السلام جنہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے، وہ کہتے کیا ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی افکار کیا ہے۔ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا، اس نے ساری چیزیں بتائی، اس میں یہ ایک بات یہ بھی بتائی، وہ محمد علیہ السلام ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں۔